بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ شہر رمضان قد اقبل علینا بالرحمت والغفران۔ 29ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس میں معصوم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا مانگی ہے وہ قابل قدر ہے کہ اب تو ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہونے کو آیا ہے۔ اگر چاند ہو جاتا ہے تو آج آخری دن ہے، اور اگر چاند نہیں ہوتا تو انشاءاللہ کل ہم پھر ایک نئی دعا لے کے حاضر ہوں گے۔ آج کی دعا ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطہر قلبی من غیاہب التہمہ یا رحیما بعبادہ المؤمنین۔ بار الہ میرے مالک میرے خدا، غشنی فیہ بالرحمہ۔ غش کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے چھپا دینا۔ اسی لیے ہمارے فقہ میں اگر کوئی اپنے مال کا عیب چھپا دے تو اسے کہتے ہیں غش۔ غش کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا۔ لہذا سورہ مبارک شمس میں جب ہم کہتے ہیں واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی کہ جب وہ تمام چیزوں کو اپنے اندر چھپا لے۔ غشنی، کتنی عجیب عبارت ہے معصوم کی اور کتنی دل نشین۔ غشنی فیہ بالرحمہ، خدا جس طریقے سے کبوتر اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے تاکہ مبادا آئندہ آنے والے خطرے شکاری انہیں دیکھ نہ لیں، ان کا شکار کر لیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان پروں کے پیچھے کچھ ہو ہی نہ۔ پالنے والے غشنی بالرحمہ، اپنی رحمت کے پروں میں ہمیں چھپا لے خدا۔ غشنی بالرحمہ، خدا اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں لے لے، ہمیں چھپا لے اپنی رحمت سے۔ وارزقنی فیہ التوفیق، اور ان بچے کھچے دنوں میں، ان بچے ہوئے لحظات میں، لمحات میں خدا ہمیں توفیق دے دے، ایسی توفیق دے دے کہ اگر کوئی ایسا عمل دے دے کہ جس کا ایک لمحہ ماہ مبارک رمضان کے ہر لمحے کو سیراب کر دے۔ خدا تیری توفیق کے طلبگار ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کی شب میں جو اعمال لکھے ہیں، آج کی شب میں جو دعائیں لکھی ہیں، کم سے کم 2 رکعت نماز جو شب میں لکھی ہے افطار کے بعد، وہی اگر پڑھ لو، وہی اگر ہم نے خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے دست سوال دراز کر دیا تو ہو سکتا ہے خداوند عالم کی یہ توفیق ہمیں ہماری ڈوبتی ہوئی نیا کو ساحل سے لگا دے۔ وارزقنی التوفیق فیہ، خدا آج کے دن مجھے توفیق دے دے۔ والعصمہ، عصمت عنایت فرما دے۔ عصمہ یعنی سیکورٹی، حفاظت۔ خدا 29 دن تو نے مجھے ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھا، یا جب بھی اگر ان 29 دنوں میں اگر کہیں کوئی ایسی لغزش آ گئی جس کی وجہ سے شیطان کا نجس سایہ مجھ پہ پڑ گیا یا شیطان مجھ سے نزدیک ہو گیا، تو دوسرے دن میں نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، ماہ مبارک رمضان کے بہتے ہوئے سمندر میں غوطہ لگا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، میرا وجود پاک ہو گیا۔ لیکن اب جب ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے تو اب مجھے امید نہیں ہے کہ اتنی عظیم فرصت مجھے پھر ملے گی۔ پالنے والے عصمت دے دے، مجھے کچھ ایسا کر دے جس کی وجہ سے میں گناہوں سے معمولاً دور رہوں، اور اپنی رحمت کے سائے میں مجھے رینج میں باقی رکھ۔ وطہر قلبی من غیاہب التہمہ، پالنے والے اعمال و جوارح کو تو میں تیری بارگاہ سے مانگ چکا، اب تجھ سے ایک خواہش کر رہا ہوں۔ یہاں کے اوپر طہر یعنی پاک کر دے، دھل دے، پاک کر دے۔ قلبی یعنی میری جان، میری روح کو، میرے دل کو۔ من غیاہب، غیاہب جمع ہے غیہب کی۔ غیہب کے معنی ہوتے ہیں اندھیرا اور تاریک، جسے کہتے ہیں گھٹا ٹوپ اندھیرا، کالی رات سے بھی زیادہ گہری تاریکی۔
اور اس تہمت اور اس شک کو معصوم نے تاریکی سے تعبیر دیا ہے جو انسان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ پالنے والے مجھے میرے دل کو پاک کر دے ہر شک اور ہر دو دلی اور ہر بے چینی اور اضطراب سے جو میرے ایمان کو نشانہ بنائے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو چونکہ خدا کے حاضر ناظر ہونے میں اسے شک ہو جاتا ہے، انسان کسی کا حق چھینتا ہے تو روز عدل و قیامت سے اس کا ایمان اٹھ چکا ہوتا ہے یا متردد و مشکوک ہو جاتا ہے۔ پالنے والے میرے دل میں ایسی ایمان کی جوت جلا دے، جگا دے، ایسا چراغ جلا دے کہ اب اس چراغ میں کہیں کے اوپر تاریکی شک و شبہہ، تاریکی اضطراب و دو دلی نہ ہو۔ پالنے والے اگر یہ کرم تو نے کر دیا تو اس چراغ کی روشنی میں ہم ہر تاریکی کو عبور کر لیں گے، جیسا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے ہم نے انہیں ایک نور دے دیا، نورانیت دے دی کہ چراغ جیسے ان کے ہاتھوں میں آ گئی، اسی کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان سفر کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، خود بھی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی روشنی سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پالنے والے اپنی رحمت میں کے سائے میں ہمیں غرق کر لے، چھپا لے۔ پالنے والے توفیق دے دے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ وہاں مہیا کر دے، میرے دل کو پاک کر دے شک اور شکوک اور تردید کی تاریکیوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ چیزیں باقی رہ گئیں تو میری عاقبت خراب ہو جائے گی اور میرا سارا عمل برباد ہو جائے گا اور میری زندگی کی محنت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے پالنے والے تو جو ہے رحیمم بعبادہ المؤمنین، تو مومن بندوں پر رحیم ہے۔ رحمان سب کو شامل ہے تیری رحمت، رحیم خصوصی توجہ، خصوصی رحمت کا نام ہے رحیم ہونا، یعنی خصوصی اعتبار سے خدا نے تجھ کو اپنے سے نزدیک کیا ہے۔ سامعین و ناظرین، ماہ مبارک رمضان اب اختتام کو ہے، ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرو، خدا اپنی رحمت میں مجھے غرق کر دے اور چھپا لے۔ خدا میرے مالک مجھے توفیق دے ابھی اور آج کے بعد اعمال خیر کی، گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی سیکورٹی مہیا فرما، کوئی ذریعہ خدمت اور بچنے کا طریقہ عنایت فرما، دل کو ہر شک و شبہے سے پاک فرما دے اور اپنی رحمت خاصہ کو ہم پہ نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔